تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھنا، اللہ سے ڈرتے رہو. اب یہ آیت کو کئی شان نزول آیت اترنے کی کئی وجوہات علماء نے بتا. ایک وجہ یہ بھی ہے جو آپ کے سامنے ایک وجہ بتاتا. عید الاضحیٰ کا دن تھا، قربانی کی عید کا دن تھا. بکرے قربانی دیتے ہیں وہ عید کا دن. اب اس لیے بولنا پڑ رہا، لوگ بولتے ہیں قربانی کی عید ہے ہمارے پاس، ایک فطر کی عید ہے. یہ عید میلاد النبی کہاں سے آئی؟ ان سے بولو یہ کہاں سے آئی عید الاضحیٰ اور عید الفطر؟ ان سے پوچھو قرآن میں ہے کیا عید میلاد النبی؟ پوچھتے ہم سے حدیث میں ہے کیا؟ پہلے تم بتاؤ عید الاضحیٰ عید الفطر کہاں پہ واجب اور فرض بن کے اللہ رسول نے بتایا؟ ارے وہ سب مصطفیٰ کے نالین کے صدقے میں مصطفیٰ کی برکت پہ وہ عیدیں ملی ہے، جن کی برکت سے ملی خود اس ذات عید میلاد النبی خود عید میں بن جائے تو اور کیا ہوگا؟ سمجھنے کی بات ہے نا. معزز سامعین کرام، ایک مطلب یہ بتایا گیا آیت کریمہ کے اترنے کا، عید الاضحیٰ کا دن آیا، قربانی کا دن. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کیا کرے، ابھی نماز عید ادا ہوئی نہیں، ایک بکرا اللہ کی محبت میں قربانی دے دیے. قربانی دے دیے تو اللہ آیت کریمہ اتارا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو. اچھا بھائی، قانون شریعت کا یہ ہے، قانون شریعت کا یہ ہے عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی قربانی دے تو اس کی قربانی اللہ کی دربار میں مقبول نہیں ہے. اب چونکہ یہ صحابی عید کی نماز سے پہلے قربانی دیے تھے اس لیے نامقبول ہو گئی. اس لیے آیت اتری اے ایمان والو اللہ اور رسول کے آگے مت بڑھو. اچھا یہ بھی تو آیت اللہ اتار سکتا تھا نا، اے لوگوں عید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی مت دو، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا. کہتا اللہ اور رسول کے آگے مت بڑھو. مطلب عید ہوگی تو میرا مصطفیٰ قربانی دے گا، پھر بعد میں تم قربانی دینا. تو اللہ تعالی حکم بتا دیا عید کی نماز سے پہلے قربانی دو تو قربانی ادا نہیں ہوگی. اس کو بتانے کے لیے مصطفیٰ کا ذکر کر رہا، میرے مصطفیٰ کے آگے نہیں بڑھنا. یہ بتاؤ نبی کے آگے نہیں بڑھنے کا ذکر کرنا قربانی دینے میں مصطفیٰ کی کیسی عظمت کو اللہ چمکانا چاہتا ہے. اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. کیا مطلب؟ میرا مصطفیٰ پہلے قربانی دے گا بعد میں تم دینا. میرے مصطفیٰ کے بعد تم دینا. آداب سکھا. اچھا قربانی نبی دیں گے یا اللہ دیں گا؟ قربانی اللہ دیتا کیا؟ ارے قربانی دینا عبادت ہے، عبادت اللہ کی جاتی ہے. اللہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، نعوذ باللہ، بھاگ ہے شان سے. تو قربانی اللہ کی دی جاتی، اللہ خود کسی کی قربانی نہیں دیتا. تو یہ صحابی جو آگے بڑھے تھے قربانی دینے میں، اللہ سے آگے بڑھے تھے کیا رسول سے آگے بڑھے تھے؟ قربانی رسول نہیں ہے نا، اللہ بھی دیا کیا بکرے کسی کو قربانی؟ عبادت کیا کیا اللہ قربانی کر رہی ہے کسی کی؟ سب بندے وہ اللہ، بندوں کی عبادت نہیں کی جاتی، اللہ کی جاتی. تو قربانی اللہ کے لیے عبادت کے طور پر پیش کی جاتی. اب جو آگے بڑھے تھے صحابی رسول کے آگے بڑھے تھے، خدا کے نہیں، کیونکہ خدا تو قربانی دینے سے پاک ہے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اور رسول کے آگے بڑھنے. رسول کے آگے بڑھنے کو کہتا ہے اپنا نام ملا کر جو میرے مصطفیٰ سے آگے بڑھنے والا ہوگا وہ میرے سے آگے بڑھنے والا سمجھا جائے گا. اللہ نے حبیب کا وہ مقام بتایا، میرے مصطفیٰ سے آگے بڑھنا مجھ سے آگے بڑھنے کی طرف ہے.
میرے مصطفیٰ کی شان ہی نرالی ہے. جو میرے مصطفیٰ کی بات سنا اس نے گویا میری بات سنا. جس نے مصطفیٰ کی نافرمانی کیا اس نے میری نافرمانی کیا. میرے مصطفیٰ نے اگر کنکرے پھینکے ہیں تو میں نے پھینکا ہے. اگر میرے مصطفیٰ نے صحابہ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کیا ہے تو میں نے, میرا ہاتھ ان صحابہ کے ہاتھوں میں ہے جن میں میرے مصطفیٰ. اللہ نے کہا مصطفیٰ کا ہاتھ صحابہ کے ہاتھ میں تھا تو کیا کہا ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں ہے. اللہ نے مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے, ان کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا کہہ رہا ہے, ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت, ان کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی. مصطفیٰ سے آگے بڑھنے کو کہتا ہے مجھ سے آگے بڑھنا. سمجھو اللہ کیسی عظمتیں دے رہا. فتوے لگانا ہے تو یہ آیت ربانی ہے, وہاں لگاؤ, ہم پہ مت لگاؤ. ہم فتوے جاری نہیں کر رہے ہیں. فتوا تو عرش الہی سے اللہ پہنچا رہا ہے. ہم صرف تم کو فتوے بتا رہے ہیں, جاری نہیں کر رہے. اللہ کا ہے, ہم کو مت لگاؤ. توحید اگر سلامت رکھنا ہے تو اس کے ساتھ سلامت رہو. اللہ عظمت بتا رہا ہے, ہم نہیں بتا رہے. ہم صرف اللہ کیا عظمت بتایا وہ سمجھا رہے ہیں. سمجھا میں ہم بتا رہے کیا عظمت بنانے والے ہم رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں, بنا نہیں رہے ہیں. خاتم النبیین کہہ رہے ہیں, بنا نہیں رہے ہیں. سید المرسلین کہہ رہے ہیں, بنا نہیں رہے ہیں. شفیع المذنبین کہہ رہے ہیں, بنا نہیں رہے ہیں. ساقی حوض کوثر کہہ رہے ہیں, بنا نہیں رہے ہیں. ہم خالی کہیں تو شدت پسند اللہ بنا رہا ہے تو اس کو کیا کیا بولو گے. نہیں شفیع المذنبین بولے نا, بنائے کیا, بولنا ہی برا نظر آ رہا ہے تو بنانا کتنا برا ہوگا تمہارے. یہی شدت پسندی ہے, کمالات کا بیان کرنا تو کمالات کا دینا کتنی بڑی شدت پسندی ہوگی. ہم تو صرف کمالات بیان کرتے ہیں تھوڑے بہت, اللہ تو تمام کمالات مصطفیٰ کو دے رہا ہے, عظمتوں والا بنا رہا ہے. شمل کے فتوے چلانا ہم کو نہیں لگتا سیدھا عرش الہی پہ جاتی. اللہ فرعون کی طرح کہیں تمہاری تیر کو بھی جالی خون لگا کے نہ دیتے, ادھر مت بھیجو. فرعون کی عادت ہے اللہ کی طرف تیر چلانا, سمجھے نا. فرعون لے جا کے اوپر جا کے تیر مارا تھا, اللہ کو مار کے آتا. اللہ بھی جالی خون ڈال کے بھیجا تھا کہ کتنا اچکتا دنیا میں اچکنے دو. ایسے کام کو کرو فرعون کی طرح. اللہ کو فتوا لگتا ہے نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے. اللہ شان دینے والا ہے, سمجھے بات کو. دیکھو خود مصطفیٰ معراج میں نے گیا, اللہ کہتا میں معراج کرانے بڑا. اب مصطفیٰ کے خلاف بولے تو اللہ کو نہ پڑتا. ارے میرا حبیب خود نہیں گئے ہیں, وہ میں بلایا ہوں. ان کی معراج میں چکر ہے تو میرے بلانے کی قدرت میں انکار کرا بولتا میں اللہ. ارے وہ رسول خود بن کر نہیں آئے, میں بنا کے بھیجا. ذرا بھی ان کی عظمت سے ٹکراؤ گے تو مجھ سے ٹکرو. ایک بادشاہ کیا کرا, اپنے خاصد کو بھیجا. نہیں مانتے مجھے تو کس کے خلاف جاتی تھی بات, بادشاہ کے خلاف نہیں جاتی. بادشاہ بھیجا تو آدمی کیا کرتا ہے, بادشاہ بہت بڑی شان والا ہوتا ہے, اس لیے بھیجے جانے والے کی عزت و قدر کرتا ہے. بادشاہ کو معلوم ہو میرے بھیجنے والے کی عزت و قدر کیا ہے تو وہ قدر کرنے والوں کو انعامات اکرامات دیتا ہے, اناج سستا کر دیتا ان کا, ہاں لائٹ کا بل معاف کر دیتا ہے, کچھ بھی کر سکتا بادشاہ. ارے میری بات, میرے خاصیت کا ادب کیا, لحاظ کیا, بلکہ کیا کچھ بھی آسانی کرتا. اس کو معلوم ہو میرے خاصیت کی انہوں نے توہین کی ہے, عزت نہیں کی ہے, تو لے جا کے گردن کو پھانسی پہ لٹکا بھی سکتا ہے نا. تو سنو, دنیا کے بادشاہ کی یہ شان ہے کہ اگر اس کے بھیجے ہوئے کی عزت کرو تو بادشاہ نواز دیتا ہے, اگر اس کی ناقدری کرو بھیجے ہوئے کی تو گردن سولی پہ لٹکا سکتا ہے. تو معزز سامنے کرام, دنیا کا بادشاہ تو 60-70 سالہ زندگی کا بادشاہ ہوتا ہے. جب اس کا یہ عالم ہے تو جو اللہ 18,000 عالموں کا بادشاہ ہے, ازلی ابدی بادشاہ ہے, اس کے بھیجے ہوئے مصطفیٰ ہے. اگر ان کی بے حرمتی کرو تو سنو یہ دنیا کا بادشاہ ہے جس سے گردن کو نکال دیتا ہے, اور یہ اللہ کے رسول رب العالمین کے خاطر ہیں. ان کی بے ادبی کرو تو ایمان نکل جاتا ہے. صرف گردن کا سوال. تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے.
دنیا کے بادشاہ کے کسی